अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह का नाम लेने में बहुत ही फ़ायदा है सब इंसान के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में लोगों को सिखाया मेरा नाम लेना। और हर सिर्फ इस सियारे पे नहीं, हर मुल्क में, बाकी दूसरे सियारों में भी लोगों को अल्लाह के नाम के बारे में सिखाया गया है और वो भी अल्लाह के नाम लेते हैं। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये हर जगह मौजूद है, शायद हर जगह में नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है सिर्फ इस दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में ये मशहूर है। हर मज़हब में लोग ज़िक्र करते हैं, लेकिन दूसरे सियारों में भी लोगों को मालूम है कि ज़िक्र में बहुत फ़ायदा है। इसलिए मैं हमेशा जब मैं चैट करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ा ज़िक्र करके शुरू करता हूँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में। और एक भी मुझे पता चल गया है, बल्कि दो मुझे पता चल गया है अल्लाह के नाम जो दूसरे सियारों के लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है अदोनाई और दूसरा है तोइनी। तो उन दोनों नाम से भी हम अल्लाह को पुकारेंगे भी। या अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। अदोनाई 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 अदोनाई। Toi, ni 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 toi. Hikum ka, rikum 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 ka. Now, 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 Ram, 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 Ram. Buddham, 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 Buddha, 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 Buddha. अल्लाह अकबर। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह मालिक है और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता है। तो बहुत लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, मायूस हैं। वो कहते हैं अभी इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। बहुत से सारे लोगों को तकलीफ़ हो रहा है और ये हकीकत है। बेशक बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह को याद करते हैं, मालिक के नाम लेते हैं, तो फिर हम शांत हो सकते हैं। फिर हम इन सब परेशानियों के बावजूद भी हम खुश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि
حقیقت میں جو کچھ اس دنیا میں آج کل ہو رہا ہے یہ صرف یہ عارضی ہے. اس کے علاوہ یہ تو نشانے ہیں، قیامت کے نشانے. تو اس لیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے. جو جنگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، جو ظلم ہو رہے ہیں اس دنیا میں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے، بلکہ ایک نیا دور آ رہا ہے، محبت کے دور. جب ہم دیکھتے ہیں رات کو اندھیرا بہت ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرا بڑھتا رہتا ہے، پھر روشنی شروع ہوتے ہے، پہلے آہستہ آہستہ سے، پھر سورج نکلتا ہے اور روشنی پوری ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ابھی تھوڑی سی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، اب تک کافی اندھیرا بھی ہے، لیکن زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ پوری روشنی آئے گی اور سب لوگ سمجھیں گے کہ دوسروں سے پیار کرنا چاہیے، دوسروں سے نفرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرے ملکوں سے، دوسرے مذاہب سے، ہے نا، غریب اور امیر لوگوں کے جو نفرت ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ ہم اس کو انگریزی میں ارمگیڈن کہتے ہیں. ہر مذہب میں یہ بتایا گیا ہے وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا میں عالمگیر امن شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے بہت نقصان ہو جائیں گے سب کو، کیونکہ یہ شیطان کا ٹائم ہے، یہ دیا گیا ہے دجال کو، وقت دیا گیا ہے اللہ نے، تاکہ وہ جو یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے. جیسے بیج کو زمین کے نیچے ڈالا جاتا ہے، اندھیرا ہے لیکن یہ شروعات ہے، پوتا نکلنے والا ہے. تو ابھی یہ نکل رہا ہے ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے. عالمگیر امن کا دور شروع ہو رہا ہے، اور جو دشمن ہے وہ ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں اس نیا دور کو رکنے میں. وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ سب لوگ پیار کریں، کیونکہ جب محبت قائم ہوتی ہے تو پھر جو لوگ نفرت کر رہے تھے ان کو ختم، ان کے پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو یہ ابھی ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا میاں اعظم بن ضیاء کا میں نے کامنٹ دیکھا ابھی. بٹ لاؤڈلی کینٹ انڈرسٹینڈ یور ورڈز. اچھا، میں فون کو تھوڑا نزدیک کروں گا، تھوڑا اور زور سے بولوں گا، امید ہے آپ سب سمجھ سکیں گے. اچھا، تو میں نے ایک طریقہ بھی ابھی سیکھ لیا ہے، صوفیوں سے یہ ملا ہے. اس کو انگریزی میں انیاگرام، ENN EAGRAM کہا جاتا ہے، انیاگرام. تو یہ صوفیوں نے اس کو استعمال کیا. یہ ایک پرانا طریقہ ہے جس سے ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہم خاص کر 9 قسم کے انسان کو سمجھ سکتے ہیں. جو صوفی مرید تھے ان کو، مطلب مرشدوں نے ان کو ان 9 طریقوں سے سمجھ لیا اور ان کو مدد کر سکا. کیونکہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے جیسے نہیں ہے، فرق مختلف لوگوں میں فرق ہے. کچھ اس قسم کے ہے، کچھ اس قسم کے ہے، کوئی بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور کوئی بہت عاجزی سے ہمیشہ کام کرتا ہے، کوئی بہت لکھے پڑے ہے یا دماغ والے ہیں، کوئی دل سے کام کرتا ہے. تو مختلف قسم کے لوگ. سردار جوہیب کہہ رہے ہیں السلام علیکم بابا جان، آپ کیسے، آپ کب آ رہے پاکستان؟
ہاں میں سوچ رہا تھا ہم 2-3 مہینے میں آئیں گے، لیکن ابھی تھوڑی سی تبدیلی ہوگی ہو گئی ہمارے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید 4-5 مہینے کے بعد آئیں گے. سگنل بند ہو گیا تھا. امید ہے بار بار نہیں کٹ جائے گا. تو ہاں، تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں اور میری بیگم پاکستان 4-5 مہینے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. اور کون سے سوال ہیں؟ کاشف محید اوان کہہ رہا ہے ایلن کیسر، اللہ پاک آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے. شکریہ. میں بھی بس کوشش کرتا ہوں ہمیشہ ایمان زیادہ لاؤں، اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ رکھوں، مالک کے رحمت میں. حسن صبی، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں تو ابھی پڑھا رہا ہوں. میں کالج میں اور اسکولوں میں پڑھاتا ہوں. اگر یہ آپ کا مطلب یہ ہے کیا کر رہے ہو کا مطلب ہے اگر کیا جاب کر رہے ہو، بس یہ کام میں یہ کام کرتا ہوں. کالج میں میں ورلڈ ریلیجنس پڑھاتا ہوں. مختلف پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے بارے میں سکھاتا ہوں، اور مجھے بھی بہت فائدہ ملتا ہے. پڑھانے میں بھی ہم بہت سیکھتے ہیں. اچھا، محمد ذوالقار 9 کہہ رہا ہے وعلیکم السلام سر، وی رسپیکٹ یو، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. شکریہ. اچھا، کاشف مجید اوان آگے کہہ رہا ہے میں بہت حیران ہوں آپ ایسے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. نہیں، حیران کی بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے تھے کہ پاکستان کیا چیز ہے، آپ بھی پاکستان سے بہت محبت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو چنا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو چن لیا کہ اس جگہ میں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو لوگ کہتے ہیں، کبھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں. نہیں، یہ حقیقت ہے. صرف بیج ابھی ڈالا گیا ہے. ابھی پاکستان کا جو بوٹا ہے وہ نکل رہا ہے ابھی، اور تھوڑے ٹائم کے بعد اس میں پھول آئیں گے. پھر پوری دنیا حیرت سے دیکھے گی. پوری دنیا حیران ہو جائے گی اس وقت کہ ہم کو پہلے کیوں معلوم نہیں تھا کہ یہ ایلن صاحب کیوں اتنا محبت کرتا ہے پاکستان سے. ابھی پتہ چل جائے گا سب کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں محبت قائم ہو جاتی ہے، انصاف، سچائی. پھر پوری دنیا کے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے. یہ پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، رحمت، دوسروں کی خدمت. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے صوفیوں نے بتایا ہے. اچھا، آگے کاشف مجید ایوان صاحب بہت سوال پوچھ رہے ہیں. آپ زیادہ مطالعہ کس کتاب کا کرتے ہو؟ بہت اچھا سوال ہے. میں تو روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہوں، عام طور پر بائبل بھی اور بھگوت گیتا بھی، اور یہ زیادہ تر ان 3 کتابوں کو میں پڑھتا ہوں روزانہ. اور ان کے علاوہ مختلف کتابوں کو میں پڑھ رہا ہوں. آج کل میں خاص کر یہ
انیاگرام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے ابھی بتایا تھا، یہ صوفیوں نے یہ استعمال کیا، نقش بندی صوفیوں نے زیادہ تر اس طریقے کو استعمال کیا ہے. تو میں وہ بھی زیادہ تر آج کل پڑھ رہا ہوں. اچھا، انجینئر عرفان حیدر سپرا کہہ رہا ہے، سر ہوپ یو آر فائن سر، آفٹر ہاؤ مینی ڈیز پریزیڈینشل سسٹم ول کم. مجھے معلوم نہیں تھا کہ پریزیڈینشل سسٹم آئے گا. آپ کا مطلب ہوگا پاکستان میں ہم دیکھیں گے، لیکن خلافت سسٹم آئے گا میرے نزدیک. پتہ نہیں کب. انجینئر عرفان حیدر سپر اگلے کہہ رہے ہیں، اینڈ واٹ اباؤٹ یور اوپینین اباؤٹ پریزیڈینشل سسٹم ان پاکستان. خلافت سسٹم یہ پریزیڈینشل سسٹم سے الگ ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب صرف ہے کہ اسلام کی بنیاد پر، مطلب محبت اور انصاف کی بنیاد پر پاکستان چلے گا. تو سسٹم حقیقت میں اتنی ضروری نہیں ہے. ضروری چیز کیا ہے؟ محبت، انصاف، سچائی. اگر یہ چیز ہوتے ہیں کوئی بھی سسٹم چل سکتا ہے. ڈیموکریسی بھی چل سکتا ہے، پریزیڈینشل سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم، خلافت سسٹم بھی چل سکتا ہے، مونارکی بھی، بادشاہ کا سسٹم بھی، کوئی بھی سسٹم چل سکتا ہے اگر اصلی پاک اسلام قائم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے محبت، پیار، دوسروں کی خدمت، انصاف، سچائی. یہ سب کچھ ضروری ہے. جب یہ ہوتا ہے کوئی بھی سسٹم اچھا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، احمد پاکستان والا کہہ رہا ہے، السلام علیکم مسٹر کیزلر، ہاؤ آر یو؟ گڈ لیٹ مارننگ فرام نیو یارک سٹی ایریا اینڈ ارلی گڈ مارننگ ٹو یو ان کیلیفورنیا. شکریہ. اور سب کو گڈ ایوننگ. پاکستان میں ایوننگ، یہاں صبح ہے، نیو یارک میں لیٹ مارننگ ہے. پوری دنیا میں وقت الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارے سب ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اگر ہم بس ساتھ اللہ کے نام لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کے تعلق میں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا ہے پاک اسلام کے لیے. تو بہت ہی خوشی ہے ایسی بات کرنے میں. اچھا، کاشف مجید ایوان آگے بھی کہہ رہا ہے، انشاءاللہ غزوہ ہند بہت جلد ہوگی، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی نے پہلے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا. ہاں، غزوہ ہند صرف بہت جلد ہوگی نہیں، ابھی ہو رہی ہے. میرے نزدیک غزوہ ہند ابھی ہی چالو ہے. یہ غزوہ ہند کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. یہ ایک روحانی، زیادہ تر یہ ایک روحانی جنگ ہے. بے شک تھوڑا سا ملٹری جنگ بھی اس میں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزوہ ہند میں پاکستان کی فتح کیسے ہوگی؟ محبت سے، انصاف سے، سچائی سے. سچائی سب سے ضروری چیز ہے اس میں. کیونکہ افسوس کی بات ہے، انڈیا کی حکومت آج کل بہت جھوٹی باتیں پلا رہی ہیں اور نقلی دہشت گردی، مطلب دہشت گردی کر کے بتا رہا ہے کہ پاکستان کر رہا ہے، جبکہ وہ خود انڈیا کی حکومت خود یہ دہشت گردی کرا رہی ہے. تو اس میں جب سچائی نکلتی ہے تو پھر پاکستان کی فتح ہوگی.
جب پوری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں، اور یہ کیسے ہوگی؟ جب پاکستان میں لوگ محبت کرتے ہیں، خاص کر میں نے یہ بار بار بتایا ہے، جب پاکستانی مسلمان اور پنجابی سکھ لوگ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی صاف دل لوگ ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں۔ جب پاکستانی مسلمان سمجھتے ہیں کہ گرو نانک دیو جی، بابا نانک بھی سچا اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اور سکھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، گرو گرنتھ صاحب میں، سکھ جو کتاب ہے، اس میں اللہ کا نام آتا ہے کم سے کم 10 12 15، مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار اللہ یہ نام آتا ہے اس میں، اور اس میں بابا فرید گنج شکر کی بھی باتیں آئی ہیں اس گرو گرنتھ صاحب میں۔ یہ صرف ایک مذہب کے نہیں ہے، یہ مختلف مذاہب ہے اس میں، کیونکہ گرو نانک دیو نے کیا سکھایا؟ حقیقت میں ہندو، مسلمان، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی سب ایک ہیں، سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے، پیار کرنے چاہیے سب سے۔ تو یہ بہت گہری بات ہی ہے۔ تو جب پاکستانی مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر خالصتان، مطلب سکھ، ہمارے سکھ بھائی بہنوں کا جو اصلی ملک ہے وہ ہے خالصتان، تو خالصتان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے، اور پاکستانی لوگ اور خالصتانی لوگ اتنے پیار کریں گے ایک دوسرے سے کہ دوسرے لوگ حیران ہو جائیں گے، خاص کر انڈیا کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ پہلے نفرت کرتے تھے، جیسے ہم ہندو لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، تو سکھ لوگ بھی پہلے پاکستانی مسلمان سے نفرت کرتے تھے، ابھی کیسے ہو گیا کہ یہ محبت کر رہے ہیں؟ تو جب یہ پیار پاکستانی مسلمانوں اور خالصتانی سکھوں میں ہوتا ہے تو پھر انڈیا کے لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے، کیونکہ عوام ہر ملک میں جو عوام ہے وہ اچھی ہے، وہ محبت چاہتی ہے، وہ امن چاہتی ہے، تو انڈیا کے لوگ خود پاکستان اور خالصتان کے جیسے بننا پسند کریں گے، اور وہ بھی پاکستان میں، خالصتان میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی پاکستان کی فتح ہوگی غزوہ ہند میں، میرے نزدیک انشاءاللہ یہ لوگ سمجھ لیں گے۔ ابھی یہ شروع ہو چکا ہے، ابھی ہی ہو رہا ہے، تو میرے نزدیک یہ ہے غزوہ ہند کا مطلب ہے۔ اچھا، حسن سبھی کہہ رہا ہے اسلام دینی محبت اور بھائی چارے کا نام ہے۔ ہاں، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا؟ میں نے بار یہ بات بھی بتائی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے میں نے ویڈیو دیکھا، اس میں مولانا صاحب نے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی صحابیوں کے، تو کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا شہادت، کسی نے کہا زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، سب نے یہ، لیکن سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط عمل نہیں ہے اسلام کا۔ پھر آخر میں سب صحابیوں نے پوچھا تو آپ ہمیں بتائیے، آپ کو معلوم ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت۔ تو اسلام کا مطلب ہے بھائی چارے، اسلام کا مطلب ہے امن، کیونکہ اللہ کے نام، اللہ کی خدمت کرنے سے، اللہ کے نام لینے سے من میں شانتی آتی ہے، امن، خوشی۔ تو اسلام کا مطلب ہے محبت۔
اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. تو جب یہ محبت پاکستان میں قائم ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں عالمگیر امن اور محبت آ جائے گی انشاءاللہ. پاکستان خالستان سے شروع ہو جائے گا، انڈیا بھی اس میں آ جائے گا. غزوہ ہند میں پاکستان کی فتح ہوگی، پھر پوری دنیا میں پاکستان کی فتح ہوگی کہ پوری دنیا کے لوگ خود پاکستان کو آئیں گے اور وہ خود بولیں گے کہ آپ ہمیں سکھائیے کہ ہم آپ جیسے کیسے پیار والے ہو سکتے ہیں، ہم آپ جیسے کیسے پاک اسلام مطلب محبت پر چل سکیں گے، آپ ہمیں سکھائیے. تو یہ لوگ پوری دنیا کے لوگ، صرف انڈیا کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے ہدایت لیں گے کہ کیسے عالمگیر امن کو قائم کیا جائے. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اچھا احمد پاکستان والا، I have a question regarding your view on the arrest of Julian Assange. بہت اچھا سوال ہے. ابھی ہم کو دیکھنا ہے کیا ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فکر نہیں کرو. بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے. جولین اسانج کو بہت ظلم کیا گیا ہے. 2012 سے مطلب تقریباً 7 سال تک ان کو ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی ایمبیسی میں رہنا پڑا، اور انگریزوں نے ان کو ہسپتال میں جانے کا موقع نہیں دیا. ان کی بڑی ضرورت تھی ڈاکٹر کی، ہسپتال کی، لیکن انہوں نے منع کیا. بڑا ظلم. تو ابھی دیکھنا ہے کہ انگلینڈ یہ امریکہ کو ایکسٹراڈائٹ کرے گا یا نہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا نتیجہ آخر میں اچھا نکلے گا. جولین اسانج بہت اچھا آدمی ہے، صاف دل ہے، سچائی سچی باتیں پھیلاتے ہیں. یہ جرم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کیا نکلتا ہے اس سے. اچھے بے شک میرے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اچھی باتیں نکلیں گی، آخر میں حقیقت نکلے گی اس سے. اچھا حسن سبھی آگے پوچھ رہا ہے، سر زندگی کا کیا مقصد ہے؟ پلیز ٹیل می. بہت اچھا سوال ہے. زندگی کا مقصد، سب سے بڑا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا اور اپنے آپ کو سمجھنا اور انسان کو سمجھنا اور اس پوری کائنات کو سمجھنا. سب سے پہلے یہ ہمارا فرض ہے اپنے آپ کو سمجھنا کہ حقیقت میں ہم کیا ہے اور مالک کیا ہے، مالک کون ہے. تو اللہ کے بارے میں سیکھنا، اور پھر جتنا ہم سیکھتے ہیں اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. یہ انسان کی تکمیل ہے. جب ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں بتاتا ہوں میرے والد صاحب کو کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے میرے جو بھائی بہن ہیں ان کی خدمت ہم نہیں کریں گے تو باپ کو کیا لگے گا؟ وہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بولے گا میری خدمت اگر کرنا چاہتے ہو بیٹا تو آپ کے بھائی بہنوں کو بھی خدمت کرو. تو ایسا ہی اگر ہم اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم سب دوسروں کی خدمت بھی کرنا ہے، اور آخر میں امن محبت سب میں قائم ہو جائے گی. یہ ہے اس زندگی کا مقصد. انشاءاللہ یہ جو ہم کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں، انگریزی میں دعا روزانہ کرسچن لوگ کرتے ہیں، یا کم سے کم ہر اتوار کو. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے پکارا جاتا ہے. جب باپ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے بچے انسان جیسے بچے پیدا کرتے ہیں ایسے ہم اس اللہ کے بچے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جیسے ہم اپنے باپ کو عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے، ہم ان کو سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی our Father who art in heaven کہا جاتا ہے.
hallowed be thy name, سب سے پہلے اللہ کا نام. بسم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. تو یہ بھی اللہ کا نام سے شروع ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ دعا ہے, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. تو یہ انسان کا مقصد ہے, زندگی کا مقصد ہے. اللہ کو ہم جو سمجھتے ہیں, اللہ کی خدمت ہم کریں, جس کا نتیجہ ہوگا اس دنیا میں امن. اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہو جائے گا اس دنیا میں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ امن, محبت, انصاف, سچائی, یہ سب اس دنیا میں قائم ہو جائیں گے. یہ انسان بننے کا مقصد ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی خدمت کرنا. اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ شروعات سے ہی آخر تک سب سے اچھا طریقہ ہے, جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں, ذکر, اللہ کا نام لینا. تو شروعات میں ہی جب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ 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 اللہ, اللہ کا نام لیتے رہو. اور اللہ کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو دماغ صاف ہو جائے گا, اور ہم سمجھیں گے کہ ہاں ایک مالک ہے, اور ہم ان کے غلام ہیں, ہم اس کے غلام ہیں, تو پھر ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. اور کیونکہ وہ مالک ہے سب کے, تو ہم سب کی پوری اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے, اور پوری مخلوق کی خدمت کرنا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے اچھا سوال یہی ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے, انسان بننے کا مقصد کیا ہے. اچھا, عادل وننگ, آپ کی اردو سن کے بڑا مزہ آتا ہے, شکریہ. میں تو پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا, اس لیے میں پاکستانیوں جیسے اردو بولتا ہوں. اچھا, اور کیا سوال ہے؟ خان وقار, one of my old friend, looking forward to see you on next travel. انشاءاللہ, ہاں, 4-5 مہینے, اکتوبر مہینے تک انشاءاللہ ہم پاکستان میں پہنچیں گے. اچھا, میاں اعظم بن ضیا کہہ رہا ہے, what does the future hold for Islam provided political leaders are against Muslims and is causing anarchy for Muslims all around the world? بہت اچھا سوال ہے. ہاں, بے شک پوری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, وہ اسلام کے خلاف ہیں. سب نہیں, لیکن بہت سارے ہیں, کیونکہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. حقیقت میں بہت سارے جو یورپ کے, امریکہ کے جو لیڈر ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے مطلب ہے دہشت گردی, تو پھر وہ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن جب وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں اسلام کا مطلب ہے محبت, انصاف, امن, سچائی, تو پھر وہ بھی مسلمان بنیں گے. کیونکہ یہ مسلمان, کرسچن بھی مسلمان ہیں حقیقت میں, صرف کرسچن نہیں, یہودی بھی حقیقت میں مسلمان ہیں. حقیقت میں ہندو, بدھسٹ بھی مسلمان ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کو مانتے ہیں, وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. اپنے مذہب میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا آخر میں؟ فیوچر فار اسلام, پوری دنیا میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا. پوری دنیا کے لوگ مسلمان بنیں گے, لیکن ایسے مسلمان نہیں جیسے آپ سوچتے ہیں, بلکہ اصلی مسلمان. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی چاہنے والا, امن چاہنے والا, دوسروں کی خدمت کرنے والا, انصاف کرنے والا, سچائی بولنے والا. کوئی بھی شخص اگر وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لیتا ہے, تو وہ بھی اصلی مسلمان, پاک مسلمان ہے. تو میرے نزدیک پاکستان سے یہ شروع ہو جائے گا, اور یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا پاکستان سے. اس لیے میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو فکر نہیں کرو,
یہ جو آج کل اس دنیا میں ہو رہا ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام کے خلاف، کیونکہ کافی صاف دل اچھے لوگ بھی صرف وہ سمجھدار نہیں ہیں، ان کو غلط باتیں سکھائی گئی ہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے نقلی نقلی اسلام کی تحریک شروع کیا، جیسے آئسس ہے نا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا جس کو کہا جاتا تھا، وہ تو ابھی ختم ہو گیا، لیکن کافی ٹائم تک لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں، بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ سب پوری دنیا کے جو سمجھدار مسلمان، چاہے وہ سیاسی لیڈر تھے یا مذہبی لیڈر تھے، وہ سب کہتے تھے یہ تو اسلام نہیں ہے آئسس، لیکن امریکہ میں، یورپ میں لوگ سوچتے تھے یہ لوگ مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، شاید اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن وہ بالکل اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو، پاکستانیوں کو یہ سکھانا ہے لوگوں کو، پوری دنیا کو، کہ اسلام کا مطلب ہے محبت اور انصاف اور امن۔ جب پوری دنیا کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر اصلی اسلام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے خود پاکستان میں یہ امن، یہ محبت، یہ اتحاد، یہ انصاف، یہ سچائی قائم ہونے چاہیے، پھر لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے یہ ہے اصلی اسلام، پھر وہ خود مسلمان بنیں گے یا وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ مذہب کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بننے کے لیے کرسچن کو اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں پڑتا ہے، صرف پیار کرنا پڑتا ہے، انصاف پر چلنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، پھر وہ اصلی مسلمان بنتا ہے، کسی بھی مذہب کے لوگ۔ اللہ اللہ۔ اچھا، ظفر شہین کہہ رہا ہے، سر آپ اسلام کا عروج مستقبل میں کب تک دیکھ رہے ہو جناب؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے نزدیک یہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کا مطلب نہیں ہے جیسے آپ سوچتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، پیار، دوسروں کی خدمت، انصاف، سچائی، محبت، یہ پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، یہ ہے اصلی اسلام۔ تو اسلام کا عروج ابھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں لڑ رہے ہیں، اس لیے لڑائی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے آج کل، لیکن سچائی نکلے گی، محبت قائم ہو جائے گی پوری دنیا میں، یہ ہے پاک اسلام، اصلی اسلام۔ میاں اعظم بن ضیاء کہہ رہے، یس all three holy books are fine for the human, you are very much lucky that Allah blessed you, thank you very much۔ صرف 3 holy books نہیں، بہت سارے ہولی بکس ہیں شاید آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن میں نے بہت پڑھا ہے، بھگوت گیتا کو بھی میں نے پڑھا، یہ بھی ہولی بک ہے۔ گرو گرنتھ صاحب بہت اچھا ہولی بک ہے، آپ گرو گرنتھ صاحب کو پڑھیں۔ ایک اومکار ستنام کرتا پرک نربھاؤ نروائر اکال مورت جونی سیبھنگ گر پرساد جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، یہ بھی ہولی بک ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب انسان کو دیا گیا ہے۔ اور جب پاکستانی مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان اور خالستان ایک ہو جائیں گے اور اس امن اور اس محبت سے پوری دنیا میں عالمگیر امن شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کا فرض ہے، پاکستانیوں کا فرض ہے، گرو گرنتھ صاحب کو بھی پڑھنا، اس کو سمجھنا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی کتاب ہے۔ صرف 3 نہیں، بلکہ ہر مذہب کے جو کتابیں ہیں اس میں بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ بے شک جو ان کے مذاہب کے لوگ ہیں ان کی کافی غلط فہمیاں ہیں ہوگی، لیکن جو ان کی کتابیں ہیں ان میں بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہندو مذہب میں کافی لوگ سوچتے ہیں بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، مالک ایک نہیں، بلکہ بھگوت گیتا میں صاف بتایا گیا ہے کہ مالک ایک ہی ہے، ویدوں میں صاف بتایا گیا ہے
کہ مالک ایک ہی ہے. مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن وہ ایک ہی ہے. بدھ مذہب میں بھی بدھ مذہب کی کتابوں میں اللہ کا ذکر نہیں آتا ہے, خدا کا ذکر نہیں ہوتا ہے, لیکن بہت اچھی باتیں ان میں بتائی گئی ہے. اس کا مقصد, مطلب حضرت بدھ علیہ السلام کا مقصد تھا ان لوگوں کو کچھ سکھانا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. تو ان ایسے لوگوں کو کے لیے بھی ایک کتاب دیا گیا ہے جو ان کو اللہ کی طرف لائے گی. وہ کتاب اللہ کی طرف ان کو لاتی ہے. تو یہ بھی حقیقت میں بدھ مذہب میں جب کہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس میں, وہ بھی اچھا کتاب ہے, روحانی کتاب ہے, ہولی بک ہے. دھم پاد, اس دھم پاد کو بھی میں روزانہ تقریباً پڑھتا ہوں. اچھی باتیں, بہت اچھی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں. اچھا, عمیر فاروق, پلیز شیئر یور مرشد نیم ان راول پنڈی, اور آپ کس سلسلے سے ہیں؟ میں نقش بندی سلسلے پر بیت ہوں. اچھا, مرشد نیم ان راول پنڈی, پتہ نہیں, میرے بہت سارے مرشد ہیں. راول پنڈی میں سید زید حامد صاحب رہتا ہے, شاید آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ بھی میرا مرشد ہیں. انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے اسلام کے بارے میں بھی, اور خاص کر پاکستان کے بارے میں بہت میں نے ان سے سیکھ لیا. تو میں ان کو بھی اپنے مرشد مانتا ہوں. اویسی سلسلہ کے بارے میں انہوں نے مجھے سکھایا تھا. یا راول پنڈی میں بہت سال پہلے, اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے, مرشد آپ کہہ سکتے ہیں شاید, کیونکہ انہوں نے مجھے, یہ تو 82 کی بات ہے میرے خیال میں ان سے ملا تھا 2-3-4 بار. تو آخری بار جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ درود شریف پڑھو, زیارت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, زیارت ہوگی. تو ان کے کہنے پر میں نے ایسا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. تو شاید آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو حقیقت میں مجھے ان کا نام یاد بھی نہیں ہے, اتنے سال پہلے کی بات ہے, لیکن ان کا ایک بک سٹور کا مالک تھا. راول پنڈی کینٹ اسٹیشن کے نزدیک تھا اس کا دکان, بلکہ اس کا نام بھی ابھی مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ کس سلسلے سے ہیں؟ اویسی شاید اویسی, یہ زید حامد صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم اویسی سلسلہ کے ہو. لیکن زیادہ تر چشتیہ سلسلے کے صوفیوں سے میں ملا ہوں اور ان سے ہدایت لیا ہوں. اور جو میرا نام علی ایک مرشد نے دیا, وہ بھی چشتیہ سلسلہ کے ہیں. اچھا, Muhammad Asif, I thought Ghazwa meant the war where Prophet, peace be upon him, himself participates. Why we call Ghazwa Hind? بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ غزوہ ہند کا کیسے ہو سکتا ہے, جب غزوہ کا مطلب ہے وہ جنگ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حصہ لیے, یا ان کی ہدایت پر وہ جنگ چلا. اگر خود نے اس میں لڑا, ان کی ہدایت پر وہ چلا تھا. تو غزوہ ہند کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوہ میں ہدایت دے رہے ہیں. یہ خود ان کے حکم پر یہ غزوہ چالو ہے ابھی. اچھا, اور کوئی اچھے سوال ڈھونڈ رہا ہوں. مصعب علی ہے, سر ہیو یو سین دا پرافٹ ان یور ڈریمز؟ ہاں, آپ ان کو ڈریمز کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سو رہا تھا. عادل وننگ, محمد پیس بی اپان ہم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے.
ہاں بہت اچھی بات ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے, نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں. جو ہم محبت نہیں کرتے ہیں, اگر ہم سچائی نہیں بولتے ہیں, اگر ہم سچ نہیں بولتے ہیں, اگر ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں, تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم نفرت کرتے ہیں, ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بڑوں کا احترام نہیں اور چھوٹوں کے پر شفقت نہ کرتے ہیں, تو پھر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں. اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اس کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہیں, تو ان کی بات پر ہمیں چلنا چاہیے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. اگر ہم محبت نہیں کرتے ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ شکریہ, بہت اچھی بات ہے. نہیں تو ہم حضرت محمد کے نہیں ہیں. اچھا, عبد القادر بھٹو صاحب, ہاؤ ڈو یو واچ لیسبین ریلیشن شپس؟ میں ان کو واچ نہیں کرتا ہوں, میں ان سے دور رہتا ہوں. کیا بولوں اس کے بارے میں؟ میں جانتا ہوں کچھ عورتیں جو ایسے کرتی ہیں, اور کچھ مرد جو بھی ایسے کرتے ہیں, لیکن میں ان سے دور رہتا ہوں. میں ان سے زیادہ نزدیک نہیں آتا ہوں, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے حقیقت میں جو وہ کرتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں, ان کو دور رہنا. شاید ان کو اچھا لگتا ہے, عورت کو دوسرا عورت اچھا لگتی ہے, مرد کو دوسرا مرد اچھا لگتا ہے, پھر بھی ان سے دور رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ابھی پوری دنیا میں کہتے ہیں نہیں یہ ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اگر وہ ایسے سوچتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے, ان کو کرنا دینا چاہیے. ان کو کیوں تم رکتے ہو؟ میں اس لیے ان کو رکتا ہوں. میں یہ جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بچے اچھے لگتے ہیں, تو پھر ان کو بولیں گے ٹھیک ہے بچوں کو نہیں. صرف کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے تم کو ایسے کرنا چاہیے. یہ سیکس کا حقیقت میں مقصد ہے شادی میں بچوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر تم کو اچھا نہیں لگتا ہے, اگر تم آدمی ہو تم کو عورت اچھا نہیں لگتا ہے, تم کو دوسرا مرد اچھا لگتا ہے, یا اگر تم عورت ہو اور تم کو مرد اچھا نہیں لگتا ہے اور دوسرے عورت اچھا لگتے ہو, تو اس سے دور رہو. بس انتظار کرو, مرنے کے بعد شاید تم کو موقع ملے گا, لیکن ابھی نہیں کرو. جیسے اگر تم کو بچے اچھے لگتے ہیں, اس کا مطلب نہیں ہے نہیں, بچوں سے دور رہو. تو مرد کو مرد سے دور رہنا چاہیے, عورت کو عورت سے دور رہنا چاہیے. مطلب سیکس کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں ایسے دیکھتا ہوں واچ لیسبین ریلیشن شپس. ایسے لوگوں سے حقیقت میں بس دور رہتا ہوں. وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر میری بات سنتے ہیں ایسے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو پھر بہتر ہے ان سے دور رہنا. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ حقیقت ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ میرے سمجھ میں. آپ نے پوچھا کہ میں کیسے دیکھتا ہوں اس بات کو, ایسے میں دیکھتا ہوں. حسن صاحبی, سر میں آپ سے انگلش سیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے کافی انگلش, تو پھر سگنل کٹ گیا تھا, تو شاید ابھی ہم چیٹ کو بند کریں گے تھوڑا سا. عبداللہ قادر بھٹو, رپلائی می فرسٹ. میں نے رپلائی کیا آپ کے سوال کا, بار بولا میں رپلائی می. اے عبداللہ قادر بھٹو, بار ایسے مت کرو, میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے. اچھا اور دیکھوں گا ایک دو اور اچھے سوال ہیں. Zohaib Qamar, sir, please describe your opinion on Netanyahu becoming president again for Israel. What will be the future of Muslim nations? بہت اچھا سوال ہے.
ابھی یہ نیتن یاہو نے بتایا کہ ہم پوری ویسٹ بینک فلسطین کو جو حصہ ہے ہم اس پہ بھی قبضہ کریں گے اور اس کو بھی اسرائیل کے حصے بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ بھی، جہاں تک میرے سمجھ میں آ گیا ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا حق ہے اس زمین پر. اور حقیقت میں نے پڑھا، بائبل میں لکھا ہے کہ نائل ریور مطلب مصر سے پورا یوفریٹیز ریور تک مطلب عراق تک یہ پورا زمین یہودیوں کو دیا گیا ہے. تو نیتن یاہو شاید اس بات کو بھی مانتا ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے یہ کہ مسلمان جیسے اصلی مسلمان کون ہے؟ محبت کرنے والا، انصاف کرنے والا، سچائی بولنے. ایسے اصلی یہودی محبت کرنے والے ہیں، سچائی بولنے والے، سچ بولنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. وہ تو اصلی یہودی. تو اصلی یہودی اور اصلی مسلمان، اصلی کرسچن، اصلی ہندو، اصلی بدھسٹ، اصلی سکھ، اصلی جین، اصلی پارسی، زورواسٹرین، سب ایک ہی ہیں، محبت کرنے والے ہیں. تو پوری دنیا ان لوگوں کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف بتایا ہے کہ پوری دنیا ان لوگوں کے ہے جو محبت کرتے ہیں. تو نیتن یاہو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہودی کا مطلب کیا ہے، جیسے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے. یہودی کا مطلب ہے سچائی، سچ بولنے والے، محبت کرنے والے، انصاف کرنے والے، دوسروں کی خدمت کرنے والے، وہ سچے یہودی ہے. ان کے لیے پوری دنیا اللہ نے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف دل، پاک مسلمانوں کو دیا ہے. صاف دل بار کٹ جا رہا ہے. سب لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو میرے مذہب میں آنا چاہیے. یہ نہیں تو کم سے کم، کیونکہ میرے مذہب سب سے اچھا ہے، میرے مذہب کے کنٹرول میں آنا چاہیے. جیسے یہودی لوگ، بہت سارے نام نہاد یہودی لوگ، نیتن یاہو لوگ جیسے، وہ ایسے سمجھتے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے. وہ یہودی نہیں ہے حقیقت میں جو ایسے نفرت کرتے ہیں، زبردستی دوسروں کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہودی مذہب کا مطلب کیا ہے. صاف لکھا ہے، تورات میں صاف لکھا ہے کہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں، اگر دوسرے لوگ آتے ہیں آپ کے زمین میں، تو ان کو اپنے ہی لوگوں جیسے مہمان نوازی کرنا ہے، اپنے خاندان جیسے ان کو رکھنا، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. تو نیتن یاہو ایسے کر رہا ہے، بلکہ جو پہلے اس زمین میں رہ رہا تھا ان کو نکال رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ یہودی ہے ہی نہیں، وہ یہودی مذہب کو نہیں سمجھتا ہے. لیکن فکر نہیں کرو، حقیقت نکل رہی ہے. لوگ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں زیادہ. پاکستان سے یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر جیسے انڈیا کے لوگ بھی اسرائیل کے لوگ بھی سمجھیں گے کہ اصلی اسلام کیا چیز ہے. ہمارے اصلی یہودی مذہب بھی وہی چیز ہے جو اصلی اسلام ہے، محبت، انصاف، سچائی. اچھا، شاید ایک اور سوال میں پوچھوں گا، دیکھوں گا. عبداللہ قادر بھٹو، کینٹ یو سی مائی کامنٹس؟ دیکھیے بھائی، جب میں دیکھتا ہوں آپ کے کامنٹس کو، میں ان کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹائم لگتا ہے، اتنے کامنٹس آ رہے ہیں، سب کو ایک دم نہیں دیکھ سکتا ہوں. اچھا، امیر حیات، وی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ون. تھینک یو ویری مچ، بہت ہی اچھی بات ہے. وی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ون. سب کو عزت دینا ہے، سب سے پیار کرنا ہے، پھر اصلی اسلام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی. اچھا، عمیر فاروق قصر، ہمیں کیسی زیارت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ہیں تو پھر وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. بے شک اگر ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں
پڑھتے ہیں نماز، روزہ رکھتے ہیں، رمضان کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ ہمیں. اس کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ہماری ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو زبردستی آ جاؤ میرے سامنے. اچھا نعیم علی, when you remain unheard from Lord after so many years of prayers for a justified reason, so how will you react and respond? Baba, should we be still consistent with establishing contact with Lord? And how to comprehend this situation? Comment please to guide us righteous path. بہت اچھا سوال ہے. ہاں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دعاؤں کا جواب نہیں مل گیا ہے، تو اتنے سالوں کے بعد تو اللہ کیا کر رہا ہے، تو ہم اس کو چھوڑنا ہے. بائبل میں لکھا ہے، میرے خیال میں یہ اسلام میں بھی یہی بات آپ کو معلوم ہوگا. ایک دن مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دن ہمارے لیے 1000 سال، انسان کے لیے 1000 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک دن ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ جواب نہیں مل رہا ہے، تو تھوڑا انتظار کرو. یہ نہیں کہ اللہ ہمارا نوکر ہے کہ جب ہم اس کو دعا کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، یہ دے دو ہمیں، تو تم آپ نہیں دے رہے ہیں، تو نہیں دے رہا ہے، تو وہ اپنے ٹائم پہ دے رہا ہے، یا کوئی جواب دے رہا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں. تو فکر نہیں کرو، صبر کرو، دعا کرتے رہو، اللہ ضرور سنتا ہے. سمیع اللہ لمن حامدہ، اللہ ضرور سنتا ہے. ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، بے شک وہ ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ جواب دیتا بھی ہے، لیکن اپنے ٹائم پہ، ہمارے ٹائم پہ نہیں. اور جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ سمجھتا ہے ہمارے لیے اچھا ہے، ایسے وہ جواب دیتا ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں، شاید ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو وہ سب کچھ ٹھیک ٹائم پہ سب کے فائدے کے لیے ہمیشہ کرتا ہے. تھوڑا صبر کرو. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. تو ہادی رضوی صاحب نے لکھا ہے، کافی لمبی بات ہے یہاں، شاید میں اس کو پڑھوں گا، یہ آخری سوال ہوگا، بہت لمبی بات ہے. ہادی رضوی صاحب بہت اچھی، میرا اچھا دوست بھی ہے، اور بہت اچھے شاعری بھی ہے، بہت گہرا انسان ہے. From the home of Adam came a murderer, not just any murderer, but one who murdered his own blood brother out of jealousy. From the home of Lut came a woman who betrayed her husband and inclined the people of the town towards the despicable act of sodomy. Abhi ye baat hui. From the home of Noah, a Nabi of Allah who made dawan for almost 1,000 years came, a child who refused to board the ark and who drowned as a kafir in front of his eyes. Yet from the home of Azar, who was not only an idol worshipper but an idol carver and merchant who never in his life took the name of Allah, came Ibrahim. And from the home of Firaun, the one who claimed that he is Allah himself, came Musa, who preached nothing but the oneness of Allah. How can anyone then claim that the outcome of their family and children is based on their own kamal? How can people then look down upon parents who have lost their children to the fitnas of the time, citing their negligence? How then can anyone with sane understanding and logic believe that guidance is in the hands of anyone but Allah? In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all praises are for Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate, the most forgiving. Salutations and blessings upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and companions. O Allah, we submit ourselves to you. We realize that parenting a child is a very difficult task, and we turn to you in humility for your help. We implore you for your wisdom and guidance. O Allah, we know that our children are an amana from you
to care for and to raise in a manner that is pleasing to you. Help us do that in the best way. Teach us how to love in only a way that you would have us love. Help us where we need to be healed, improved, nurtured, and made whole. Help us walk in righteousness and integrity, so that you may always be pleased with us. Allow us to be God-fearing role model with all the communication, teaching, and nurturing skills that we may need. Ameen. MashaAllah. Shukriya. Hadi Rizvi Sahib. Thank you very, very much. Sorry for this long write-up, but hopefully will do good to those who read it. Thank you very much, Hadi Rizvi Sahib. بہت ہی گہری بات، اچھی بات آپ نے بتایا. خاص کر میں ایک بات دوبارہ پڑھوں گا. Teach us how to love in only a way that you would have us love. یہ اس کا مرکز ہے پوری بات آپ کی. Teach us to love. ہمیں سکھا یا اللہ کیسے محبت کرنا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ہم پیار کریں. یا اللہ ہمیں سکھا کیسے پیار کرنا ہے، کیسے محبت کرنا ہے جیسے تو چاہتا ہے. ایسا ہی پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. پاکستان میں یہ شروع ہو جائے. یا اللہ. شکریہ ہادی رضوی صاحب، بہت ہی اچھی بات. سب خوش رہو. یہ ہو رہا ہے جب آپ سب یہی دعا کرتے ہیں جیسے ہادی رضوی صاحب نے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہمیں ہدایت دے گا کیسے دوسروں سے پیار کرنا ہے، اور کیسے پاکستان، اصلی پاکستان کو ہم بنا سکتے ہیں. پاک لوگوں کا ستان، محبت کرنے والا لوگوں کا جگہ، امن قائم کرنے والے لوگوں کا جگہ، سچ بولنے والے لوگوں کا جگہ پاکستان. شکریہ. خوش رہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.